السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے کردار ہیں جنہوں نے سوالات اور حیرانی پیدا کی۔ ان میں سے ایک پراسرار شخصیت ابن سیاد بھی ہے۔ کون تھا یہ ابن سیاد؟ کیا واقعی یہ دجال تھا؟ آئیے چند مستند روایت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ابن سیاد، جسے بعض روایات میں صافی یا عبداللہ بن سیاد کہا گیا ہے، مدینہ کے نواح میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس میں کچھ غیر معمولی باتیں دیکھی گئیں۔ وہ بعض اوقات غیب کی باتیں کرتا یا اچانک غصے میں آ کر کچھ ایسی باتیں کہتا جو عام انسانوں سے مختلف تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عمر کے ساتھ ابن سیاد کے پاس تشریف لے کر گئے۔ وہ کھجور کے باغ میں کھیل رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خاموشی سے دیکھنا چاہا، لیکن ابن سیاد کو علم ہو گیا کہ کوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ ابن سیاد نے کچھ مبہم جوابات دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے نبی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7126 کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہ کر سکو گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو تمہیں اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2930 کا حوالہ۔ ایک نمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیاد کے ساتھ سفر ہوا۔ راستے میں ابن سیاد نے ان سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں جانتے کہ دجال کے ماں باپ نہیں ہوں گے، اور میرا تو ایک بیٹا ہے؟ اور تم نہیں جانتے کہ دجال مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، اور میں تو مدینے میں آزادانہ آتا جاتا ہوں؟ پھر ابن سیاد نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن سن لو، اگر مجھے پیشکش کی جائے کہ میں دجال بن جاؤں تو میں اسے ناپسند نہ کروں گا۔ یہ بھی حدیث نمبر 2927 کا حوالہ ہے۔ ابن سیاد کی حقیقت قیامت تک ایک راز ہی رہے گی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ دجال نہیں تھا، بلکہ دجال کے مشابہ ایک آزمائش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے علم، دعا اور تقوی کا دامن تھامے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔